بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ خدا کی لا ریب کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 سال تک اسلام دی خفیہ تبلیغ کی تھی۔ 3 سالاں تو بعد حکم آیا کہ محبوب ہن اپنی دعوت نو علل اعلان لوگاں دے سامنے پیش کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے گھر تو شروع کیتا، اپنے رشتہ داراں نو، اپنے قبیلے والوں نو حضور نے بلایا، انہاں دی دعوت کیتی، انہاں واسطے کھانا بنایا، اٹھ ذبح کیتے گئے۔ جدو سارے لوگ آ چکے، دعوت کھا لی انہوں نے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دعوت انہاں لوگوں دے سامنے پیش کیتی، تو آپ دا چاچا ابو لہب اٹھی جا اور اس نے مجلس خراب کر دیتی۔ لیکن جو دوسرے افراد آئے، انہوں نے آپ دی گل بڑے تحمل دے نال سنی، لیکن انہوں نے وچوں کسی بھی بندے نے اسلام قبول نہیں کیتا اور سارے اٹھ کے چلے گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ چلے گئے۔ کعبۃ اللہ دے آسے پاسے قریشی اپنیاں مجلساں سجا کے بیٹھ دے، مسند لگ دی ہر قریشی سردار دی، اور اتھے وہ بیٹھ دے، انہوں دی میٹنگ ہوندی، انہوں دے کول لوگ آندے، تو اتھے کافی رش لگا ہوندا۔ آقا کریم علیہ السلام کعبۃ اللہ چلے گئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کعبۃ اللہ دے سائے دے وچ نماز ادا کی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو نماز پڑھی تو لوگوں نے بڑی تکلیف ہوئی کہ حضور کعبے آ کے نماز کیوں پڑھ دے پے۔ لیکن انہاں لوگوں دے وچوں سب تو پہلا جو آپ دا دشمن کھل کے سامنے آیا وہ ابو جہل مخزومی آ۔ اس نے آقا کریم علیہ السلام نو برا بھلا کیا، زبان دراز کیتی، آقا کریم علیہ السلام دی شان اقدس دے وچ گستاخی کیتی۔ ورنہ اس تو علاوہ پورے حرم دے وچ کسے بندے دی جرت نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کوئی گل کرنا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے بالکل محسوس نہیں کیتا۔ حضور نے مکمل نماز ادا کیتی۔ نماز تو بعد آقا کریم علیہ السلام واپس آ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر حکم آیا کہ محبوب علل اعلان تبلیغ کرو، تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ کٹا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم پاک چائے اور صفا دی پہاڑی تے چڑھ گئے۔ ہن تو وہ بہت چھوٹی ہے، انہوں کٹ وٹ کے چھوٹا کر دیتا گیا، ادھر تے باقاعدہ چھت پی گئی ہے، میں زیارت کیتی ہے۔ تو اس تو پہلے ہی پہاڑی بلند ہے کافی اس تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہاڑی تے چڑھ گئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں باقاعدہ نام لے کے پکارنا شروع کر دیتا کہ اے فلاں تو بھی آ، اے فلاں تو بھی آ، اے فلاں تو بھی آ جا۔ تو لوگوں نے جدو آقا کریم علیہ السلام نے سنا کہ حضور بلا رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام تے پورے مکے دے وچ صادق اور امین دے نام تے مشہور ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دی لوگ بڑی عزت کردے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دا ایک معیار آ مکے دے اندر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جدو انہوں نے سنا کہ حضور بلاندے پین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانوں سدے پین، تو سارے لوگ آ گئے۔ جب سارے لوگ آ چکے، اکٹھے ہو گئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا کہ اگر میں تھانوں آکھاں کہ جس پہاڑی تے میں کھلوتا صفا تے، اس دے پیچھے ایک بڑا جرری لشکر ہے جڑا تھوڑے تے حملہ آور ہونا ہے، تو کیا تسی یقین کر لو گے؟ انہاں کہا جی بالکل یقین کر لیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ تساں تے ویکھا نہیں، لشکر تے پہاڑ دے پیچھے ہے، تسی یقین کیوں کر لو گے؟ تو انہاں لوگوں نے جواب دیتا کہ اس واسطے یقین کریں گے کہ تو کدے جھوٹ نہیں بولا، اس واسطے تینوں صادق اور امین آکھنے ہیں کہ تو جو گل کرنا ہے سچی گل کرنا ہے،
سیدھی گل کرنا ہے. تو لہٰذا اگر تسی آخدے پہنے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے واقعی کوئی لشکر ہونا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سنو، اگر تمہیں میرے تے اتنا ہی یقین ہے، اتنا ہی اعتبار کرتے ہیں تو پھر انہاں بتاں نوں چھڑ دیو. یہ جھوٹے خدا ہیں، سچے خدا دی طرف آ جاؤ، میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ دے عذاب تو بچ جاؤ گے اور عرب و عجم دے بادشاہ بن جاؤ گے. تو انہاں لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام دا انکار کیتا. انہاں دے وچ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں آ کہ جس نے آقا کریم علیہ السلام دا اقرار کیتا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا ہوئے. تو روایات دے وچ آندا ہے کہ ایک بچہ ہا جس دی عمر 8 یا 9 سال ہے، اس نے ایک لمبا کرتا پایا ہوا جس دیاں 2 جیباں آئیاں. ایک جیب دے وچوں وہ کھجوراں کڑ کے کھاندا، دوسری جیب دے وچ وہ کھجوراں دی گٹھلیاں رکھدا. جدو آقا کریم علیہ السلام نے تبلیغ پیش کیتی، انہاں نوں دعوت دیتی، تو کسی بھی شخص نے جدو حضور دا ساتھ دین دا اعلان نہ کیتا تو وہ بچہ جلال دے وچ آ گیا اور اس نے کھجوراں پھینک دیتیاں اور اپنے بازو اتنے زور دے نال جھٹکے کہ اس دی قمیض پھٹ گئی. اور اس نے آکھا کہ سنو عرب والےو، کوئی بھی بندہ اگر انہاں دا ساتھ دے یا نہ دے، میں انہاں دا آج تو حامی ہاں، میں انہاں دا ساتھ دیاں گا، میں انہاں دا کلمہ پڑھنا. تو تاریخ دے اندر جس بچے دا ذکر کیتا گیا ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک روایت دے وچ یہ بھی آندا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نوں نماز ادا کردیاں ویکھا. تو انہاں کول پوچھا کہ تسی یہ کی کردے پے؟ کیونکہ حضرت علی حضور دے گھر رہندے ہیں. تو حضرت علی نو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھدا پیا، ایسے اپنے خدا دی عبادت کردے پیا. حضرت علی المرتضیٰ نو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی بھی ساڈے نال نماز پڑھو. تو حضرت علی نے جواب دیتا کہ نہیں، میں اپنے باپ دے نال مشورہ کراں گا. چونکہ ابتدائی دن ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس چیز نو خفیہ رکھا ہوا ہے. لیکن ایک روایت دے وچ یہ بھی ہے کہ میں جو چند دن پہلے پیش کی تھی کہ حضرت علی نو نماز پڑھدیاں خود حضرت ابو طالب نے ویکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دے نال. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اچھا کام ہے، جو تیرا بھائی محمد حکم دے تو انہاں دی اتباع کرنی، انہاں دا آکھا مننا ہے. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب دے وچوں پہلے بچے آئے کہ جنہاں نے آقا کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان لے آئے اور حضور دا کلمہ پڑھا. ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ سب تو پہلے کلمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق مکے دے وچ نہیں آئے، ملک شام تجارت دی غرض دے نال گئے ہویا. تو اتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نوں خواب دے ذریعے یہ سب کچھ وکھا دیتا اور حضور دی نبوت تو آگاہ کر دیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آقا کریم علیہ السلام دے بچپن دے دوست آئے، تو جدو یہ واپس آئے نا تو آقا کریم علیہ السلام نے سب تو پہلے انہاں نوں دعوت دیتی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری کلمہ پڑھ لیا چونکہ سب کچھ پہلے ویکھ چکے ہیں. تو انہاں نے ایک روایت وچ آندا ہے کہ انہاں نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ تھوڑی نبوت دی دلیل کی ہے؟ اے محمد اگر تسی واقعی اللہ دے نبی نے تو نبوت دی دلیل کی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جڑا تو خواب ویکھ کے آیا ہے وہ میری نبوت دی دلیل ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا تو پہلے ایمان لیا ہے، اس واسطے آپ کو صدیق آکھیا جاتا ہے. نہ ابو بکر ہے لیکن تصدیق کرن دی وجہ تو، سچے ہون دی وجہ تو آپ کو صدیق دا لقب دیتا گیا. ایک روایت وچ آندا ہے کہ صدیق دا لقب آپ کو شب معراج والے واقعے تو بعد دیتا گیا. شب معراج جد ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو معراج کروائی، جنت دوزخ دی سیر کروائی، حضور نے نبیاں دی امامت کروائی. تو آقا کریم علیہ السلام جدو معراج کر کے واپس آئے نا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ نو ذکر کیتا. تو یہ گل کسی طرح ابو جہل تک پہنچ گئی اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پہنچائی تاکہ جنہوں نے نہیں بھی پتا انہوں نے بھی پتا چل جاوے. جدو ابو جہل تک یہ گل پہنچی تو ابو جہل جتھے بھی 4 بندے کٹھے ہو انہوں نے جا کے آکھے کہ یار کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مسجد حرام تو جلا ہے، مسجد اقصی تک گیا ہے، مسجد اقصی تو جنت دوزخ دی سیر کیتی سوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندا میں ویکھ کے آیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا. یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. کچھ لوگ ہوندے نے صرف عقل دے بل بوتے تے گلاں کردے ہیں کہ نہیں یہ عقل نہیں منتے. جویں اج ایک سوشل میڈیا تے ایک بندہ مشہور ہے محمد علی جیلوی نام دا، وہ اولیاء کرام دا اور صحابہ کرام دی کرامات دا دشمن اور منکر شخص.
ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਲੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਔਲੀਆ ਦਾ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਇਸਤਿਹਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ। تو اسی طرح ابو جہل ایک کریکٹر اس طرح کا ہے کہ اس نے لوگوں کو یہ دسنا شروع کیا کہ عقل نہیں تسلیم کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے آئے نے اور عقل تسلیم نہیں کر دی۔ اچھا، یہ باہر نکلا، لوگوں کو دستا پھرتا ہے، اس کا سامنا ہو گیا حضرت ابو بکر دے نال۔ اس نے آواز دیتی کہ ابو بکر میری گل سن۔ آپ رک گئے تو آخر لگا کہ اگر کوئی بندہ یہ گل کرے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا راتوں رات، اتنے نبیوں دی امامت کرائیے، پھر میں جنت دوزخ دی سیر کیتی ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ نو ویکھا ہے، پھر میں واپس آیا، تو کیا تو یقین کر لے سی، اعتبار کر لے سی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ دس یہ گل کیتی کی نے؟ اس نے کیتی جنہیں تو کلمہ پڑھنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تو وہ کوئی نہ ہویا۔ اے ابو جہل سن، تو تے آخنا ہے نا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو مل کے آئے نے یا ویخ کے آئے نے، اگر وہ یہ آخ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے ملن واسطے مکے آیا ہے، تو اسی تو اس تے بھی آمنا و صدق آخ دے، اس تو اس تے بھی یقین کرنے والے ہیں، منن والے ہیں۔ اسی تو خدا نو مننے رسول اللہ دی طرف ہوئے، سن تو پہلے پتہ نہیں ہے، سانو رسول اللہ نے دسا کہ کوئی خدا بھی ہے، اس تو اس نو جانتے ہی نہیں ہے۔ اچھا، جدو آپ نے جواب دیتا بلی لا جواب ہو گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرا صدیق آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نو صدیق دا لقب آپ دی سچائی دی وجہ تو، آپ دی صداقت دی وجہ تو، حضور نو منن دی وجہ تو، تصدیق کرن دی وجہ تو دیتا گیا۔ تو پہلا شخص حضرت ابو بکر صدیق ہے جس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تصدیق کی تھی اور حضور تے ایمان لیا۔ اچھا، روایتاں تین ہیں۔ ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ سب تو پہلے حضرت علی ایمان لے آئے، دوسری دے وچ آندا ہے کہ سب تو پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لے آئی، اور تیسری روایت دے وچ آندا ہے کہ سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے۔ تو اس دی تصدیق علماء نے اور محدثین نے اس طرح کی تھی کہ بچیاں دے وچوں سب تو پہلے حضرت علی ایمان لے آئے، عورتاں دے وچوں سب تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے آئیاں، اور مرداں دے وچوں سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو اعلان نبوت اعلانیہ کرنا شروع کر دیتا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابوں نے بھی حکم دیتا کہ تسی ہن تبلیغ کر سکتے ہیں علی اعلان۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں تو چھپایا ہوا، اپنے ماں باپ تو چھپایا ہوا، اپنے بیوی بچیاں تو چھپایا ہوا، انہوں نے بھی علی اعلان تبلیغ کرنا شروع کر دیتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتھے بھی چند افراد اکٹھے ہوندے حضور چلے جاندے اور انہوں نے جا کے دعوت دیندے اور اسلام دے بارے انہوں نے دستے۔ اوقاز دا میلہ لگدا، ذوالمجاز مجاز دا میلہ لگدا، آسے پاسے جو بھی منڈیاں لگدیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتھے چلے جاندے۔ اور اس تو ہٹتے کعبۃ اللہ دے وچ لوگ زائرین آندے زیارت واسطے، حج کرن واسطے، عمرہ کرن واسطے، تو انہاں لوگوں نے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دستے۔ منڈیاں دے وچ باہروں تاجر آندے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے کول جاندے۔ تو اس طرح یہ اسلام صرف مکے وچ نہ رہا، اس دا چرچا، اس دا نور، اس دیاں روشنیاں مکے چوں باہر بھی نکلن لگ پیاں۔ اس دی جدوں کرنا مکے چوں باہر نکلنیاں شروع ہوئیاں تو باہروں لوگ بھی آنا شروع ہو گئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دست حق تے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام حق پہنچان واسطے بڑیاں اذیتاں برداشت کیتیاں، بڑیاں تکلیفاں آپ کو پہنچائیاں گیاں، بہت تنگ کیتا گیا، بڑا ستایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رستے دے وچ کھڈے کھودے گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رستے دے وچ کنڈے کھلارے گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے اوجڑیاں سٹیاں گئیاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گردن دے وچ چادر دے کے اس نو وٹ جاڑے گیا اور اس نو تاؤ دیتا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رستے دے وچ گڑے کھودے گئے، رسول اللہ نو طرح طرح دی تکلیفاں دیتیاں گئیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رستے دے وچ یہ لوگ گھات لگا کے بیٹھ جاندے اور حضور نو اذیت دیندے، تکلیف پہنچاندے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کردا رہیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین نو لوگاں دے سامنے لے کے آنا ہا، اس دین دی تبلیغ ہونی ہائی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے کولوں یہ پیغام پہنچایا اور یہ پیغام دنیا دے کونے کونے تک پہنچنا ہے. آج دنیا دے جس بھی کونے تے چلے جاؤ تھانوں اتنے مسلمان ملیں گے، اور جو مسلمان ملے گا وہ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اقرار کردہ ہوئے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو خاتم النبیین سمجھدا ہوئے گا، تے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اس محنت دا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اس کوشش دا نتیجہ ہے کہ آج دنیا دے کونے کونے تے اسلام ہے. آج دی نشست وچ بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.